السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اویس اسلامک پاکستان کی طرف سے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیوز پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی ہماری آنے والی ویڈیوز کے متعلق آگاہ رہیں۔ السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پاکستان کی معاشی صورتحال۔ چلیے ہم اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ جیسا کہ پچھلے وقت میں ذکر ہو چکا ہے کہ اگر IMF، ورلڈ بینک اور صہیونی بینک کسی ملک کو قرض دیتے ہیں تو اس قرض کے بدلے میں اس ملک سے حقیقی دولت وصول کرتے ہیں۔ جب وہ ملک قرض کی ادائیگی میں ناکام ہو جاتا ہے تو وہ کرنسی کی قدر میں کمی کر دیتے ہیں، جس کے باعث قرضدار ملک ان کے رحم و کرم پر آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اس ملک کے اداروں کی نجکاری کا عمل شروع ہوتا ہے اور ان اداروں کو کوڑیوں کے باؤ خرید کر ملک کو اپاہج بنا دیا جاتا ہے۔ یہ معاملہ صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے بلکہ بہت سے دوسرے ممالک بھی انہی مسائل کا شکار ہے۔ درحقیقت صہیونی ان ممالک کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں۔ صہیونیوں کا مقصد ہے کہ تمام انسانوں کو غلام بنائیں اور یہ تبھی ممکن ہے جب ان کے چھوٹے چھوٹے طبقات میں تقسیم کیا جائے۔ اپنے ان مقاصد کی تکمیل کے لیے وہ قوم پرستی اور لسانی فسادات کو بھی فروغ دیتے ہیں۔ انہیں حربوں کے نتیجے میں پہلی جنگ عظیم کے بعد بہت سے نئے ممالک وجود میں آئے۔ اب مشرقی وسطی کو بھی اثر نو ترتیب دینے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ چھوٹے ممالک قدرتی طور پر کمزور ہوتے ہیں اور صہیونی نہایت آسانی سے انہیں اپنے قابو میں کر لیتے ہیں۔ موجودہ دور میں تمام ممالک صہیونیوں کے بنکاری نظام کے ذریعے تجارت کر رہے ہیں، حتیٰ کہ پاکستان اور ایران بھی لین دین اور قرضوں کی ادائیگی ڈالر میں ہی کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دونوں ممالک بین الاقوامی تجارت سے حاصل ہوا فائدہ حاصل کرنے میں ناکام ہیں۔ یہی صہیونی نظام لاگو کر کے صہیونیوں نے ایک ایک کر کے دنیا کے تمام ممالک کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ اگر اپنا ملک اور اسلامی نظام بچانے کے لیے ہمیں اس نظام سے لڑنا بھی پڑے تو ہم ضرور لڑیں گے۔ پہلے صہیونیوں نے عراق اور افغانستان کو تباہ کیا اور اب وہ ایران اور پاکستان کو تباہ کرنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ صہیونی مسلمان ممالک کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں اور خود بڑے بڑے بلاک بنا رہے ہیں تاہم ان کا اپنا دفاع مضبوط رہے۔ اس دعوے میں یورپی یونین اور شمالی امریکن یونین کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ یہ لوگ نہیں چاہتے کہ پاکستان اور اسلامی ممالک نیٹو یا ایشیائی خطے کے ساتھ سیکیورٹی بلاک بنائے، اس لیے وہ پاکستان کو کمزور کر کے چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے بلوچ لبریشن آرمی پختونستان کے دعوے داروں کی پشت پناہی بھی کی جا رہی ہے۔ بالکل اسی طرح کردستان میں بھی انہوں نے کردوں کو استعمال کیا اور اب مسلم ممالک کے صوبوں کو آپس میں لڑا رہے ہیں تاکہ ان کے درمیان انتشار پیدا ہو اور ممالک ٹوٹ جائیں۔ ایک طرف لسانیت اور قومیت کو بنیاد بنا کر ملکوں میں فساد برپا کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف مسلمان ممالک کی آبادی کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان تمام کارروائیوں کا مقصد یہ ہے کہ تمام مسلمان ممالک ان کے شکنجے میں جکڑے جائیں۔ قدرتی وسائل کے مالا مال ملک جو ایٹمی طاقت بھی ہے، اسے قابو کرنا صہیونیت کے لیے اتنا آسان نہیں ہے، اس لیے وہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے وہ صبائیت، لسانیت اور قومیت کی بنیاد پر جنگیں برپا کر رہے ہیں، جس طرح کہ اس وقت پنجابی، سندھی، بلوچی اور پختونی، ٹھیک ہے، ان کے جو افشان لڑائیاں چل رہی ہیں، یہ ایک سلسلہ ہے جو کہ چلایا جا رہا ہے اور یہ سلسلہ اس سلسلے کو کچھ لوگ تو پاکستان سے سپورٹ کرتے ہیں اور کچھ باہر سے۔ پاکستان سے وہ بندے کچھ زیادہ ہیں، ان کے کچھ سیاسی پارٹیز کے سربراہان بھی ہیں اور سیاسی پارٹیز کے ورکرز بھی ہیں جو کہ یہ کام کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ اس شہر میں جا کر یہ دہشت گردی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ 21ویں صدی کی امریکی خارجہ پالیسی
1974 میں ہنری نے ترتیب دی تھی. ہنری نے 1974 میں امریکی خارجہ پالیسی کے لیے ایک منصوبہ بنایا تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک کی آبادی کو کم کیا جائے. دنیا کی بڑھتی ہوئی آبادی امریکی مفادات کے لیے نقصان دہ ہے. ظاہر ہے اگر کوئی ملک آبادی و مسائل کے لحاظ سے مضبوط ہو تو اس کو توڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس لیے ان کا پہلا قدم یہی ہے کہ ان ممالک کی آبادی کو کم کیا جائے, ان کے قدرتی وسائل پر قبضہ کیا جائے. اس کے بعد ان ممالک کو توڑ کر چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیا جائے. خودی کے مسودے میں کنٹرول اعضاء ٹول لکھا ہوا ہے, لیکن اس کے اندر بڑی واضح تاریخ دی گئی ہے. ان ممالک میں جنگیں برپا کروائی جائیں گی. اسی دنوں میں جن 13 ممالک کی فہرست دی گئی تھی اس میں پاکستان کا نام بھی شامل ہے. ان ممالک میں نائجیریا, انڈیا اور برازیل بھی شامل ہے. ان تمام ممالک کی آبادی کو کم کرنا اور معاشی حوالے سے انہیں کمزور کرنا امریکی مفادات میں شامل ہے. ان کے نزدیک غربت ختم کرنے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ غریب ختم کر دیے جائیں. قرآن پاک میں اس طرح کے منصوبے بنانے والوں کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے. قرآن ان لوگوں سے کہتا ہے کہ زمین میں فساد برپا مت کرو, جبکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں. خودری نے اس نسل کشی کے منصوبے پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, اب ان ممالک میں بیماریاں, قحط اور جنگیں برپا کی جا رہی ہیں. پاکستان سمیت پوری دنیا میں اس وقت خوراک کی قیمتیں آسمان تک سے باتیں کر رہی ہیں. تمام اقوام مہنگائی کا شکار ہیں. اب متاثر کے حصول کے لیے صہیونیوں نے عالمی معاشی نظام بنایا. اس کام کے لیے فیڈرل ریزرو بینک وجود میں آیا. اس کے تحت دنیا کے تمام معیشت پر امریکی ڈالر کا قبضہ ہے. اس طرح دنیا میں جتنا بھی غلہ پیدا ہوتا ہے اس کو دنیا کی 11 بڑی کمپنیاں کنٹرول کرتے ہیں. یعنی کھیت سے لے کر سپر مارکیٹ تک تمام پیداوار کو امریکی, سوئس, برٹش اور فرینچ کمپنیز کنٹرول کرتی ہیں. آج پوری دنیا میں تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. اس کی بڑی وجہ امریکی معیشت کا تباہ ہونا ہے. امریکی ڈالر کی قدر میں کمی ہو رہی ہے, نتیجتاً تیل مہنگا ہو رہا ہے, جس کا براہ راست اثر غریب ممالک پر پڑ رہا ہے. تیل مہنگا ہونے کے سبب غریب ممالک میں خوراک مہنگی ہو رہی ہے. ذرائع آمد و رفت سے متعلق خرچوں میں اضافہ ہو رہا ہے. نتیجتاً قحط بھی پڑنا شروع ہو جائے گا. ایسی صورتوں میں کرپشن بڑھ جاتی ہے اور پورے معاشرے میں انتشار پیدا ہوتا ہے. صوبوں کے درمیان تعصب کو ہوا ملتی ہے اور حکومت اور عوام کے درمیان کیسا فاصلہ بڑھ جاتا ہے. اب امریکہ نے بایو فیول یعنی ایتھنول بنانا شروع کر دیا ہے. کیونکہ قدرتی تیل امریکہ کو بہت مہنگا پڑ رہا ہے, لہذا اب وہ خود بایو فیول پیدا کر رہا ہے. اس وجہ سے امریکہ جیسے طاقتور ملک میں بھی قحط برپا ہو رہا ہے. امریکہ کی مکئی کی 30% فصل بایولوجیکل فیول میں تبدیل کی جا رہی ہے تاکہ امیروں کی گاڑیاں چل سکے. امریکہ کا منصوبہ ہے کہ 2025 تک امریکہ میں چلنے والی تمام گاڑیاں بایو فیول سے چلائی جائیں گی. یعنی دوسرے الفاظ میں دنیا میں قحط برپا کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے, ان کا منصوبہ یہ ہے کہ تکنیکی طور پر تیار کردہ فصل ہونی چاہیے جو صرف ایک ہی مرتبہ استعمال کے قابل ہو. اس کا بیج اگلی نسل اگانے کے لیے بیکار ہو جاتا ہے, لہذا کسان اپنی فصل کا بیج نہیں بو سکتا اور اگلے سال فصل کاشت کرنے کے لیے بھی خریدنا پڑتا ہے. اسے مہنگا بیچا جاتا ہے, لہذا فصل بھی مہنگی ہو جاتی ہے. معیار بے شک بہتر ہوتا ہے مگر بھوکوں کو کھانا کھلانے کے لیے کچھ نہیں بچتا. اسی طرح ملک کی صنعت تباہ ہو جاتی ہے. اگر 100 روپے کی گندم پیدا ہو تو حکومت اس کے 80 روپے دیتی ہے. کسان کو 20 روپے کا نقصان ہوتا ہے. لہذا کسان اسے 25 روپے میں اپنی گندم مارکیٹ میں لا کر دیتا ہے. بڑے ممالک گندم برآمد کرتے ہیں اور غریب ممالک کو کوئی رعایت نہیں ملتی. پچھلے دنوں ورلڈ بینک نے حکومت پاکستان کو کہا کہ بجلی, پانی اور گیس پر رعایت ختم کر دی اور حکومت پاکستان نے یقین دلایا کہ ہم دسمبر تک رعایت ختم کر دیں گے. اس کا مطلب یہ کہ ہم اپنے غریب کسانوں کو ملنے والے فوائد اور سہولت ختم کر دیں گے. امریکہ کو اپنے ملک کی گندم مہنگی پڑتی ہے, جبکہ اگر امریکہ باہر سے گندم درآمد کرے تو اسے نسبتاً سستی پڑتی ہے. مقامی گندم کے مقابلے میں درآمد شدہ گندم سبزی اور کسان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. لہذا ہوتا ہے یہ ہے کہ تھوڑے ہی عرصے میں مقامی کسانوں کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے. پاکستان میں بھی یہی حال ہے کہ ہم سستی گندم برآمد کرتے ہیں اور گندم کی کمی کی صورت میں پھر مہنگی گندم
درآمد کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوا، بلکہ ایک عالمی منصوبہ تیار کیا گیا تاکہ پوری دنیا میں قحط برپا کیا جائے۔ دنیا میں اس وقت سالانہ 3000 بلین ٹن گلے کی ضرورت ہے، جہاں پہ اس وقت صرف 1900 بلین ٹن گلا پیدا ہو رہا ہے۔ یہ سب گلے کی پیداوار کم کرنے کے نتیجے میں ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر کبھی گلے کی پیداوار میں کمی ہو جاتی تھی تو غریب ممالک امیر ممالک سے سستے داموں کا نم خرید لیتے تھے، یا غریب ممالک کو گلا بطور امداد دے دیا جاتا تھا۔ اس وقت گلے کی کثرت تھی۔ اب اگر امیر ملک گلا تقسیم کرنا بھی چاہے تو گلا کا اتنا قحط ہے کہ ایسا ہونا ممکن نہیں۔ دنیا میں شدید قحط پیدا کیا جا رہا ہے۔ 1950 اور 1960 کی دہائی میں پاکستان میں منگلا ڈیم اور تربیلا ڈیم جیسے بڑے بڑے منصوبوں پر کام ہوا۔ اس وقت پوری دنیا میں یہی صورتحال تھی کہ کیونکہ دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ کو تعمیرات اور کھانے پینے کی شراء کی ضرورت تھی۔ یورپ جنگ سے تباہ ہو چکا تھا، اس کی زراعت اتنی مضبوط نہیں تھی، لہذا انہوں نے پوری دنیا میں زراعت کے نظام متعارف کروائے، جس کا مقصد یہ تھا کہ تمام غریب ممالک گندم پیدا کریں تاکہ اسے درآمد کر کے یورپ اپنے لیے خوراکی فراہمی کو یقینی بنائے۔ اس طرح انہوں نے غریب ممالک کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا۔ اس وقت دنیا میں 1100 ملین ٹن خوراک کی کمی ہے۔ امیر ملک خوراک خریدنا چاہتے ہیں مگر انہیں خوراک دستیاب ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خوراک مہنگی ہو رہی ہے۔ امریکہ اور یورپ میں خوراک کی کمی کی بنیادی وجہ خوراک کا بڑے پور میں تبدیل ہونا ہے۔ اس سے پہلے ان کے پاس وافر مقدار میں ذخیرہ ہوا کرتا تھا، لیکن عالمی منڈی میں کم قیمت ملنے کی وجہ سے بہت سا گلا ضائع کر دیتے تھے۔ ساری قوم کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ آنے والے وقت میں قحط پڑنے والے ہیں، اور جب ملکوں میں قحط پڑتے ہیں تو وسائل کے سلسلے جنگیں ہوتی ہیں۔ جنگوں سے ملکوں کی آبادی کم ہوتی ہے تو انہوں نے رونڈا میں لاکھوں انسانوں کو قتل کروایا۔ دنیا کا کوئی ایسا حصہ نہیں جہاں یہ لوگ جنگیں برپا نہیں کر رہے۔ اب غریب ملک اور ترقی پذیر ملکوں کو وہ بایولوجیکل وارفیئر یعنی بیماریوں کے ذریعے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس بات کے واضح ثبوت موجود ہے کہ انہوں نے خود لیبارٹریز میں ایڈز وائرس پیدا کیا تھا۔ ٹھیک ہے، ایڈز کا وائرس انہوں نے خود پیدا کیا تھا اور سب سے پہلے کانگو افریقہ میں لوگوں کے جسم میں داخل کیا گیا۔ وہاں سے یہ ایڈز وائرس پوری دنیا میں پھیلایا گیا۔ ایک بڑا فائدہ ان کو یہ ہوگا کہ پوری دنیا میں ایڈز پھیلنے سے دنیا کی آبادی کم ہو رہی ہے۔ دوسرا، ایڈز کے علاج کے لیے استعمال ہونے والی ادویات بھی وہ خود ہی بناتے ہیں، جن کے فروغ سے ان کو کئی بلین ڈالر کا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ لوگ دنیا میں خوف پیدا کر رہے ہیں اور خود وسائل سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ برڈ فلو کا وائرس ہو، انفلاکس ہو یا ایڈز کا وائرس، ہر جگہ ان کا کردار نظر آتا ہے۔ پاکستان بھی ان کا ہدف ہے اور وہ پاکستان کو اندرونی طور پر بہت نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یہ ایک بیرونی عالمی کھیل ہے جس کا آغاز خربری نے کیا تھا۔ بھارت پاکستان کا پانی بند کر رہا ہے کیونکہ اس کا معلوم ہے کہ اگلے چند سال میں قحط برپا ہونے والا ہے۔ بنگلہ دیش کا پانی بھی وہی روک رہا ہے۔ اس نے اپنے دریاؤں کو آپس میں ملا کر باقاعدہ نہری نظام بنا دیا ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر دنیا میں آئندہ جنگیں پانی کی وجہ سے برپا ہوں گی۔ وہ قوم بچ جائے گی جس کے پاس پانی کے ذخائر اور گلا ہوگا۔ اس دنوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال بہت اہمیت کی حامل ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ وقت کو خواب کی تصریح بتائی تھی، جو کہ کچھ یوں تھی کہ ملک میں 7 سال گلے کی فراوانی ہوگی۔ اس 7 سالوں میں گلا جمع کرو کیونکہ اس کے بعد 7 سال کا قحط آئے گا، اور وہ قحط اتنا خوفناک ہوگا پورے حصے میں گلا نہیں ملے گا۔ جس کو اللہ نے سمجھ دیا وہ اپنی حکمت عملی کی وجہ سے بچ جائے گا، ورنہ قحط، جنگ، بھوک، بیماریاں، فاقے تم پر مسلط ہو جائیں گے۔ عقل مندوں کے لیے اس قصے میں بہت آسانی ہے۔ پاکستان کی سیاسی جغرافیائی حالت کو دیکھتے ہوئے پاکستانی قوم کے لیے بھی تنبیہ ہے کہ ہوشیار ہو جائیں، کیونکہ چند سالوں میں پاکستان میں خوفناک قحط برپا ہونے والا ہے۔ انہوں نے پاکستان کے حصے بکھرے کرنے کے منصوبے پر بھی عمل شروع کر دیا ہے، جس کے تحت صوبے آپس میں لڑیں گے اور قحط برپا ہوگا۔ نتیجتاً سندھ کہے گا کہ پنجاب گلا لے گیا ہے، پنجاب کہے گا سندھ والے ہمارے جسد روک رہا ہے، بلوچستان کہے گا کہ میرے حقوق عقب کیے جا رہے ہیں، سرحد کہے گا کہ مجھے بجلی کی رائلٹی نہیں ملتی۔
یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اگلے چند سال ہمارے لیے بہت نازک ہیں. اس کے لیے پانی کو محفوظ کرنے کے لیے ناظرین میں بہت سے ڈیم بھی بنانے کی ضرورت ہے، جس کے اندر کالا باغ ڈیم ہے. کالا باغ ڈیم کو منسوخ کرنے کا فیصلہ اسلام آباد میں نہیں ہوا، اس کو منسوخ کرنے کا فیصلہ واشنگٹن اور انڈیا کے اندر ٹھیک ہے ہوا. یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ ٹوٹلی طور پر نابالغ اور ان کو عقل نہیں ہے. یہ اگر کو جو ہے نا پاکستان کے جو سیاستدان ہیں وہ تو ان کو مجھے بھی امریکہ کرتا ہے اور امریکہ ان سے اپنے مقاصد حاصل کرتا ہے. ان مقاصد کو حاصل کرنے کے بعد ان کو جیسے ٹیشو وہ یوز کرنے کے بعد پھینکا جاتا ہے، اس طرح ان کو بھی پھینکا جاتا ہے. اب وقت آ گیا کہ پاکستان کے عوام جاگے اور اپنے حق کے لیے لڑے. جو کالا باغ ڈیم ہے وہ کسی بھی صورت میں بنوانا چاہیے، کیونکہ کالا باغ ڈیم اگر نہ بنا تو آنے والی نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی، جس کا سارا الزام کیا وہ موجودہ پاکستانی جو 70 سالہ گورنمنٹ ہے، 70 سالہ عوام، اس کو الزام دیا جائے گا. اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کالا باغ ڈیم بنانے کی کوشش کریں، اور اسے ہمیں جو اپنے ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں ایک لیڈر بھی درکار ہوگا، کیونکہ ترکی بھی پہلے قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن جب اس کی حکومت آئی اس نے 8 سالوں کے اندر پورے جو ترکی کا قرضہ ہے وہ بھی اتار دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے IMF کو قرض بھی دیا. اس طرح ہمیں پاکستان کو بھی چاہیے. پاکستان کے اندر مسائل بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ ہمارے پاس ہر قسم کا مسائل موجود ہے، لیکن ہمیں ایک ایسا سربراہ چاہیے جو ان مسائل کو یوز کر کے ہمارے ملک کو آگے لے کے چلے. بدقسمتی سے ہماری جو عوام ہے وہ بھی کچھ بکاؤ ہے، جو کہ کچھ لالچوں کے اندر جو ہے ووٹ دے جاتے ہیں. اس بار ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو، ان جو ووٹ دینے والے جو ووٹ بھیجتے ہیں، ان کو سڑکوں پر ننگا کریں، ان کو ان کی اوقات دکھائیں، ٹھیک ہے، اور ایک اچھا لیڈر سلیکٹ کریں. ٹھیک ہے ناظرین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر. خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا.